اتر پردیش کے الیکشن کا نتیجہ آیا تو کیوں آیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر آج وہاں پر کامیابی مل گئی بی جے پی تو اس کی اہم وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم لوگ صرف انصاری سید پٹھان کی بحث میں رہے تو دوسری طرف بی جے پی کے ووٹر نے کہا کہ ہاں میں پاسی ہوں مگر میں بی جے پی کا ہوں۔ اتر پردیش کے کولیوں نے کہا کہ ہاں میں کولی ہوں مگر میں بی جے پی کا ہوں۔ اتر پردیش میں کہا کہ ہاں میں نشاد ہوں مگر میں بی جے پی کا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ٹھاکر ہوں مگر میں بی جے پی کا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں برہمن ہوں مگر میں بی جے پی کا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں فلاں ذات کا ہوں مگر میں بی جے پی کا ہوں۔ سب نے کہا کہ ہاں ہماری ذات کی ہے مگر ہم بی جے پی کے ہیں۔ اور ہم نے کیا کہا کہ میں سید ہوں، میں سادات ہوں، میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وہ ہزاروں خانوں میں وہ بٹے ہوئے ہیں مگر کہا کہ نہیں مودی ہمارا ہے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے مگر ہم خانوں میں بٹے رہیں گے۔ یہی بربادی ہوئی میرے بھائی، یہی بربادی ہوئی، یہی بربادی ہے۔ اور جو قوم خانوں میں بٹ جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، یاد رکھو۔ یقیناً پہچان کے لیے ضروری ہے کہ میں کون ہوں، میری پہچان ہے، مگر وہ پہچان اگر ہم کو برباد کر رہی ہے، ہم کو آگے نہیں بڑھا رہی ہے تو سوچو پھر ہم سے بہتر تو اغیار نکلے جنہوں نے کہا کہ ہم سب چیز ہے مگر مودی ہمارا لیڈر ہے۔ بتاؤ اب آپ فیصلہ کیا کریں گے، آپ پر منحصر ہے۔ میرے بھائی میں پکارتے پکارتے شاید مر جاؤں، میری دل کی دھڑکن بند ہو جائے، میرے جسم سے روح نکل جائے، مگر یاد رکھو آپ کے دلوں کو میں نہیں موڑ سکتا، صرف اللہ موڑ سکتا ہے۔ مجھے میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے، میں کمزور ہوں۔ میں تم کو شاید تمہاری آنکھ میں آنسو لا سکتا ہوں مگر تمہارا دل کو موڑنے کا کام تو اللہ کا ہے۔ اور خدا کی قسم میرا ایک ایک لفظ اللہ جانتا ہے وہ سچائی اور حقانیت پر ہے۔ میں نے جو دیکھا محسوس کیا وہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے تباہی اور بربادی کے نظاروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جس اتر پردیش میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، جس اتر پردیش میں ہاشم آباد ہوا، جس اتر پردیش میں ملیانہ ہوا، جس اتر پردیش میں مراد آباد علی گڑھ کے فسادات ہوئے، جس اتر پردیش مظفر نگر ہوا، 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے، وہاں آج بھی یہ لڑائی ہے عصبیت کی، تو کہاں کامیابی ملے گی؟ اور جو لوگ عصبیت کر رہے ہیں میرے بھائی آپ مجھ سے قابل ہیں، میں تو کمزور ہوں، میں گناہگار ہوں، میں کسی پر کچھ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں تو صرف یہی جانتا ہوں کہ جب میں مر کر چلا جاؤں گا تو یقیناً اللہ ہم تمام کو زندہ کرے گا، اور جب جمع کرے گا اس میدان میں تو اللہ تو مجھے میری ذات کے نام سے نہیں بلائے گا، اللہ تو مجھے میری نام کے ذات سے نہیں بلائے گا کہ تو فلاں برادری کا آ جا، تو فلاں برادری کا آ جا۔ کوئی اپنی اعمال پر جنت کو نہیں جانے والا ہے، میں جانتا ہوں، مگر اعمال اچھے کرنے کی کوشش اور فکر کرنا ضروری ہے۔ اسد الدین اویسی کے اعمال ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ میرے منہ پر پھینک دیے جائیں گے۔ جب وہ میدان ہوگا جس دن ایک رائی برابر نیکی کا حساب ہوگا تو یاد رکھو اس دن کوئی ذات عصبیت کے نام پر اللہ فیصلہ نہیں کرے گا میرے بھائی۔ تم معاف کر لو سیاست، مگر اس دن اللہ عصبیت کے نام پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ اللہ دیکھے گا کہ اس کے دل میں کتنا ایمان تھا، اس نے کیا نیکی کر کے آیا۔ یاد رکھو جو لوگ عصبیت کر رہے ہیں چاہے اتر پردیش ہو مالیگاؤں ہو، میں تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں، چھوڑ دو اس کو، خدا کے لیے چھوڑ دو، ہم برباد ہو رہے ہیں، مٹ جائیں گے خدا نہ خواستہ۔ یاد رکھو تم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، تم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، تم ختم ہو کے رہ جاؤ گے۔ یاد کرو اس میدان کو جس دن تم کو تمہارے برادری کے نام سے نہیں پکارا جائے گا کہ کون شیخ تھا، کون انصاری تھا،
کون سید تھا کون پٹھان تھا، اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ میرے حبیب کی امت ہے، یہ میرے حبیب کی امت ہے، یہ میرے رسول کی امت ہے۔ اللہ ہم کو اپنے رسول کی امت مانتا ہے اور تم اپنے آپ کو بانٹ رہے ہو، بانٹ نہیں رہے ہو بلکہ تم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو۔ یہی تکلیف ہے میرے بھائی، یہی تکلیف ہے، یہی سوچ ہے۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، ہاں میرے الفاظ اگر تم کو لگ رہا ہے کہ یہ جذبات میں لا رہا ہے تو میرے بھائی میں کس کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کروں؟ میں اپنوں کے سامنے ہی تو اپنے کلیجے کو پھاڑ کے رکھ سکتا ہوں نا، میں غیروں کے سامنے تو اپنے جذبات کے مظاہرے کر کے اپنی کمزوری کا تو اظہار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، الیکشن چھوڑو، بازو رکھو، الیکشن کئی ہوں گے، تم ایک ہو جاؤ صرف۔ یقیناً اپنی پہچان کو زندہ رکھو، مگر اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو برباد مت کر لو۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، اور اتر پردیش میں یہی کام ہوا۔ ہم تو صرف 29 سیٹوں پر الیکشن لڑے میرے بھائی، جو کانگریس سماجوادی پارٹی 403 سیٹ پر لڑے۔ کبھی تم ان سے بھی تو پوچھتے کہ بتاؤ تمہارے 10 کیسا ہو گئے؟ کبھی سماجوادی سے پوچھتے کہ تمہارے پاس 210 تھے، تم 45 پہ کیسے آ گئے؟ کبھی بی ایس پی سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے پاس 85 تھے، تم 25 پہ کیسے آ گئے؟ مگر مخالفین میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کانگریس کی لیڈرشپ سے، وہ ڈرتے ہیں سماجوادی اور بی ایس پی سے، وہ ڈرتے ہیں مودی سے۔ ارے ڈرنے والوں کیوں ڈرتے ہو؟ جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو ڈرو، تو اللہ سے رب کو بیان کرو۔ ہاں اگر تمہارے انا کو، تمہارے تکبر کو تسکین ملتا ہے مجھ پر انگلیاں اٹھانے سے تو اٹھاؤ، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ انگلی کیوں اٹھاتے، پتھر اٹھا کر مارو مجھے۔ تم کیوں انگلی اٹھاتے، اٹھاؤ پتھر اٹھا کر مجھے مارو، مگر یاد رکھو میں اپنے حوصلے اور عزم میں کمی نہیں لاؤں گا۔ میں جب تک زندہ رہوں ہندوستان کے کونے کونے میں جاؤں گا، اللہ جب تک مجھے صحت دے گا میں دنیا ہندوستان کے کونے کونے میں جاؤں گا، ان غریب مظلوم مسلمانوں کی آواز اور انصاف کے لیے لڑتا رہوں گا۔ ارے الیکشن جیتنا ہارنا تو لگا ہوا ہے، مجھے الیکشن جیت اور ہار کی فکر ضرور ہے۔ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری جماعت کامیاب ہو، میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے مالیگاؤں سے میری پارٹی کا میئر منتخب ہو جائے، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو۔ مگر اس سے بڑھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جیت جو یہاں پر ملے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے، وہ پروردگار اس کو قبول کر لے، کیونکہ اس دن جیتنا ہے، اس دن اس سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل کو حاصل کرنا۔